اگر آپ اس ویڈیو پہ پہنچ گئے ہیں تو اس کو برا دیکھ کر پھر بند کیجیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ اس پوری ویڈیو میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھو گے۔ اسٹیو جابز، جسے آپ شاید جانتے ہوں، اگر کوئی نہیں جانتا تو یہ ایپل کمپنی کے فاؤنڈرز ہیں۔ 2005 میں انہوں نے ایک سپیچ دی تھی جو آج تک لوگوں کے کانوں میں گونج رہی ہے، جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ لاسٹ میں انہوں نے بہت ہی کمال کی باتیں کہی ہیں۔ ان کی زندگی کی بہترین سپیچ "اسٹے ہنگری اسٹے فلش"۔ اس کے پہلے حصے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جن ڈوٹس کے نقطوں کی بات ہو رہی ہے وہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں۔ مطلب جیسے کہ ہم کسی کالج سے نکال دیے جاتے ہیں، ہمیں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا ہمیں جاب سے نکال دیا جاتا ہے، تو آگے چل کر زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہمارے ساتھ ضرور جڑتی ہے۔ مطلب فیوچر میں جا کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ حادثہ ہمارے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو آج میں جہاں ہوں یہاں نہ پہنچ پاتا۔ اسٹے ہنگری اسٹے فلش کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: میرے لیے بہت خوش قسمتی کا موقع ہے کہ میں آج دنیا کی بہترین یونیورسٹی اسٹینفورڈ کی ایک تقریب میں آپ کے سامنے ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں کالج سے گریجویٹ نہیں ہوں، بلکہ یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں کالج گریجویٹس کو اتنے قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ میں آج آپ کو اپنی زندگی کی 3 کہانیاں سناؤں گا اور کوئی بڑی بات نہیں کروں گا۔ پہلے کہانی ہے کنیکٹنگ ڈاٹس، یعنی نقطوں کو جوڑنا۔ میں نے ریڈ کالج کو پہلے 6 مہینوں میں ہی چھوڑ دیا اور اسی حالت میں تقریباً 18 مہینے رہا، یہاں تک کہ پوری طرح کالج چھوڑ دیا۔ سوال یہ ہے کہ میں نے کالج کیوں چھوڑا؟ اس کی شروعات ہوتی ہے جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ میری سگی ماں ایک جوان غیر شادی شدہ کالج گریجویٹ تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے کسی کو گود دے دے۔ میری ماں کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی کالج گریجویٹ کو ہی گود دے۔ پھر فیصلہ ہوا کہ میں ایک وکیل اور اس کی بیوی کو سپرد کر دیا جاؤں گا، مگر آخری وقت میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہیں ایک لڑکی چاہیے۔ اس وقت میرے ماں باپ کو، جنہوں نے مجھے پالا ہے، ان کو فون آیا کہ ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، کیا آپ انہیں گود لینا چاہیں گے؟ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ جب میری سگی ماں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو انہوں نے اڈاپشن پیپر سے سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر اس شرط پر مجھے ان کو دے دیا گیا کہ انہیں کالج بھیجیں گے۔ میرے والدین نے میری سگی ماں سے وعدہ کیا کہ آپ کا بیٹا ضرور کالج آئے گا۔ یہ میری زندگی کی شروعات تھی اور میں یقیناً کالج گیا، مگر میں نے جو کالج چنا وہ اسٹینفورڈ کی طرح بہت مہنگا تھا اور میرے والدین کا سارا پیسہ کالج ٹیوشن فیس میں چلا جاتا تھا۔ 6 مہینے بعد مجھے اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں زندگی کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں اور کالج مجھے کس طرح مدد کرے گا، جبکہ میں نے اپنے والدین کی پوری عمر کی جمع پونجی خرچ کر رہا ہوں۔ میں نے کالج چھوڑ دیا، سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور اس وقت میں بہت پریشان تھا۔ لیکن اب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے اچھا جو فیصلہ تھا وہ میں کر چکا تھا۔ میرا کالج کو چھوڑنا دراصل ان چیزوں کو چھوڑنا تھا جس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور ان چیزوں کی شروعات تھی جو مجھے بہت پسند تھی۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی کمرہ نہیں تھا۔ میں اپنے دوست کے گھر زمین پر سوتا تھا اور کوک کی خالی بوتلیں جمع کر کے ان کے بدلے کھانا خریدتا تھا، اور 7 میل پیدل چل کے ایک مندر میں ہر اتوار کو اچھا کھانے کے لیے جاتا تھا۔ یہ مجھے کافی اچھا لگتا تھا۔ میں جس راہ میں قدم رکھ چکا تھا، اپنے تجسس اور اضطراب کی وجہ سے جو کچھ میں نے کیا یا وہ میرے لیے بہت ہی قیمتی ثابت ہوا۔ میں اس کے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ریڈ کالج ملک میں ایک کیلی گرافی کا بہترین کالج تھا۔ پورے کیمپس میں ہر ایک پوسٹر پر ایک ڈاٹ کا لیبل بڑی خوبصورتی سے ہاتھ سے نقش کیے گئے تھے۔ کیونکہ میں کالج چھوڑ چکا تھا، ریگولر کلاسز نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کیلی گرافی سیکھنے کے لیے اس کی کلاس جوائن کر لی۔ میں نے طے کیا سب کچھ اچھی طرح سے سیکھوں گا۔ یہ سب تجربہ میرے لیے بہت ہی خوبصورت اور اچھا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا اچھا تھا کہ اسے سائنس کے طریقے سے کیپچر نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت مجھے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ میں ان چیزوں کا استعمال اپنی زندگی میں کروں گا، لیکن 10 سال بعد جب ہم نے پہلا میکنڈوز کمپیوٹر بنایا تو اس وقت یہ سب کام آیا۔ میں نے اسے میک میں ڈیزائن کیا اور میک کی ایک بڑی خوبصورتی سے ٹائپوگرافی کا پہلا کمپیوٹر بن گیا۔
اگر میں نے کالج میں دوسری کلاسیں چھوڑ کر کیلیگرافی نہ سیکھی ہوتی تو میں اپنی خوبصورت فونٹ اور بناور کے ساتھ وجود میں نہ آیا ہوتا، اور چونکہ ونڈوز نے اسے کاپی کیا شاید وہ پرسنل کمپیوٹر آج نہ ہوتے جو وہ آج ہیں، شاید یہ خوبصورت کمپیوٹر اپنی بناوٹ سے محروم ہوتے۔ یقین کریں کالج کے زمانے میں مستقبل کو دیکھ کر ان نقطوں کو سمجھنا ناممکن تھا، مگر 10 سال پیچھے جا کر ان کو دیکھ کر زندگی کے نقطے واضح ہو جاتے ہیں۔ یقیناً آپ فیوچر میں جا کر کبھی بھی ڈاٹس کو کنیکٹ نہیں کر سکتے، آپ صرف پاس دیکھ کر ہی ڈاٹ ملا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا ابھی جو ہو رہا ہے وہ آگے چل کر فیوچر میں ضرور کنیکٹ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ آپ کو کسی نہ کسی پر یقین کرنا ہوگا، اپنی صلاحیت، اپنی قسمت، اپنے کام پر، کیونکہ یہی چیز آپ کو دل کی آواز سننے کی ہمت دے دیتی ہے۔ اصل آواز سننے کی ہمت جب آپ بالکل الگ راستے پر چل رہے ہوں۔ ڈیڈل میک آل دا ڈفرینٹ میری دوسری کہانی ہے پیار اور نقصان کی۔ میں بہت خوش قسمت تھا، میں جس چیز کو چاہتا تھا اس دور میں نے اپنی والدین کے کراس سے 20 سال کی عمر میں ایپل کی شروعات کی۔ ہم نے دن رات ایک کر دی اور بہت محنت کی، اور ایپل کو ہم دونوں نے 10 سال میں $2 بلین 4,000 لوگوں کی کمپنی بنا دیا۔ ہم نے سب سے پہلے خوبصورت ایجاد میکنٹوش کو پیش کیا۔ میں جب 30 سال کا ہوا تو مجھے میری اپنی ہی کمپنی سے فارغ کر دیا گیا۔ اپنی ہی بنائی ہوئی کمپنی سے کیسے نکالے جا سکتے ہیں؟ خیر، جیسے جیسے کمپنی نے ترقی کی میں نے ایک بہت ہی قابل انسان کو اپنے ساتھ ملایا۔ میں نے سوچا کہ وہ میرے ساتھ مل کر کمپنی چلائے گا۔ پہلے 1 سال سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن پھر کمپلین کے مستقبل پلان کو لے کر ہمیں اختلاف ہونے لگا۔ جب یہ سب ہوا تو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ ہو گئے اور میں 30 سال کی عمر میں کمپنی سے نکال دیا گیا۔ یقین جانیے سب لوگوں کے سامنے نکالا گیا۔ جو میرا سب کچھ تھا وہ سب کچھ چلا گیا۔ وہ ایک بہت ہی دردناک تھا۔ شروع میں کچھ مہینوں میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں خود کو بالکل ناکام سمجھ رہا تھا۔ میں نے ڈیوڈ پیکر اور بہت نوز سے ملاقات کی، ان سے معافی مانگی۔ یہ ایک شرمسار ناکامی تھی اور میں نے سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے کا بھی سوچا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں جو کر رہا ہوں اس کے لیے پرجوش ہوں۔ مجھے وہ اپنی چیزیں بہت پیاری تھیں جو میں نے کی تھیں۔ ایپل میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس سے میرے جوش میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ مجھے ریجیکٹ تو کر دیا گیا، مگر مجھے اپنے کام سے بھی پیار تھا، اس لیے میں نے پھر سے شروعات کرنے کی سوچی۔ میں نے تب نہیں سوچا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایپل سے نکالے جانے سے بہتر کوئی چیز اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کامیاب ہونے کی وجہ سے پھر سے آغاز کرنا بہت ہی ہلکا سا لگ رہا تھا۔ میں بالکل فری محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں زندگی کے سب سے کریٹو پیریڈ میں چلا گیا۔ اگلے 5 سالوں میں نے نیکسٹ اور دوسری کمپنی پکسر کی بنیاد ڈالی۔ اسی دوران مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا جو آگے چل کر میری بیوی بنی۔ پکسر آگے بڑھی اور دنیا کی سب سے پہلی کمپیوٹرائزڈ اینیمیٹڈ فلم بوائے سٹوری بنائی۔ پکسر اب دنیا میں سب سے کامیاب اینیمیٹڈ اسٹوڈیو ہے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ نیکسٹ کمپنی کو ایپل نے خرید لیا اور میں ایپل میں واپس آ گیا، اور نیکسٹ یہی ٹیکنالوجی تھی جس نے ایپل کو نئی زندگی دی، اور آج ایپل نیکسٹ کی ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے ایپل سے نہ نکالا جاتا تو میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب ایک کڑوی دوا کی طرح تھا، مگر مریض کو یہ ضروری تھی۔ کبھی کبھی زندگی آپ کو اس طرح ٹھوکر مارتی ہے، مگر تم خود پر یقین رکھو اور ہمت مت ہارو۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو چنگاری مجھے رکنے نہیں دیتی تھی وہ یہ کہ میں جو کرنا تھا اس سے مجھے محبت تھی اور مجھے وہ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ تمہیں ڈھونڈنا پڑے گا اس کام کو جس سے تمہیں پیار ہے۔ جتنا پیار ڈھونڈنا ضروری ہے اتنا اس کام کو ڈھونڈنا ضروری ہے۔ اسے کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے۔ تمہارا کام زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ لے گا۔ خوش اور مطمئن رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ کام کرو جس سے تم سچ میں عظیم سمجھتے ہو، اور عظیم کام کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ وہ کام کرو جس سے تمہیں پیار ہو، جسے تمہیں کرنے میں مزہ آئے۔ اگر آپ کو وہ کام ابھی تک نہیں ملا تو رکو مت، اس کی تلاش جاری رکھو، جیسا کہ دل سے جڑی چیز میں ہوتا ہے۔
اور وہ جب بھی آپ کو ملے گا تب آپ کو پتہ چل جائے گا، اور جیسا کسی ایک اچھے تعلق میں ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اپنی تلاش جاری رکھو، رکو مت۔ میری تیسری کہانی ہے موت کے بارے میں۔ جب میں 17 سال کا تھا تو میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ ہر دن ایسے جیو جیسے تمہاری زندگی کا یہ آخری دن ہو، اور یقیناً یہ کسی دن سچ بھی ثابت ہو جائے گا۔ اور اس نے میرے دماغ پر بہت ہی گہرا اثر چھوڑا۔ وہ تب سے پچھلے 33 سالوں میں نے ہر صبح اٹھ کر شیشے میں دیکھا ہے اور خود سے ایک سوال کیا ہے کہ اگر میری زندگی کا آج آخری دن ہوتا تو میں وہ کیا کرتا جو میں نے آج کرنے والا ہوں۔ اور جب کئی دن لگاتار جواب نہیں ملتا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھے کچھ بدلنے کی ضرورت ہے، میں جلدی مرنے والا ہوں۔ اس سوچ نے میری زندگی پر بہت گہرے اثر ڈالے۔ اس سوچ نے میری زندگی کے بہت بڑے فیصلے کرنے میں میری بہت مدد کی ہے، کیونکہ میں جب بھی ایک بار موت کے بارے میں سوچتا ہوں میری ساری امیدیں، سارا غرور، ناکام ہونے کا ڈر، سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، اور پھر وہی بچتا ہے جو واقعی میں ضروری ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک دن مرنا ہی ہے، کسی چیز کے کھونے کے ڈر کو دور بھگانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ایسا کوئی سبب نہیں کہ آپ اپنے دل کی نہ سنیں۔ تقریباً 1 سال پہلے مجھے پتہ چلا کہ مجھے کینسر ہے۔ صبح 7:30 بجے میرا سکین ہوا جس میں صاف صاف دکھ رہا تھا کہ میرے پینکریاز میں ٹیومر ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ پینکریاز کسے کہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے لا علاج کینسر ہوا ہے، میں 3 سے 6 مہینے ہی زندہ رہ پاؤں گا۔ ڈاکٹر نے مجھے مشورہ دیا میں گھر جاؤں اور اپنی ساری چیزیں ترتیب دوں، جس کا آسان مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مرنے کی تیاری کریں۔ اس کا مطلب آپ اپنے بچوں سے جو باتیں اگلے 10 سالوں میں کرنا چاہتے تھے وہ ان چند مہینوں میں کر لیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ ایسے ترتیب کر لیں کہ آپ کی فیملی کو کم سے کم پریشانی ہو، اور اس کا ایک بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کو گڈ بائے بول دیجئے۔ پورا دن میں یہی سوچتا رہا۔ اس شام میرا بائی پاس ہوا جس میں انہوں نے میرے حلق سے اینڈوسکوپ ڈالا، میرے پیٹ اور میری اندڑیوں سے گزرتی ہوئی ایک سوئی میرے پینکریاز میں ڈال کر میرے ٹیومر سے کچھ سیل نکالے تو میں بے ہوش تھا، مگر میری بیوی جو وہاں موجود تھی اس نے بتایا کہ جب ڈاکٹر نے مائکروسکوپ سے میرے سیل دیکھے تو وہ رو پڑا۔ دراصل سیل دیکھ کر ڈاکٹر سمجھ گیا کہ مجھے بہت ہی حیران کن کینسر ہے جو صرف سرجری سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میری سرجری ہوئی اور خوش قسمتی سے اب میں ٹھیک ہوں۔ موت کے اتنا قریب اس سے پہلے کبھی میں نہیں پہنچا، اور امید کرتا ہوں اگلے کچھ سالوں تک پہنچوں بھی نہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں اور ابھی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ موت ایک انتہائی مفید تصور ہے۔ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، یہاں تک کہ جو جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت ہماری تقدیر ہے جس سے اب تک کوئی نہیں بچ پایا، اور ویسے ہی ہے جیسے اسے ہونا چاہیے، کیونکہ شاید موت اس زندگی کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ یہ زندگی کو بدلتی ہے، پرانے لوگوں کو ہٹا کر نئے لوگوں کا راستہ کھولتی ہے، اور اس وقت وہ آپ ہیں۔ لیکن زیادہ دیر کچھ ہی دنوں تک آپ بھی پرانے ہو جائیں گے، وہ راستے سے صاف ہو جائیں گے۔ اتنا ڈرامیٹک ہونے کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر یہ سچ ہے، یہی حقیقت ہے۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے اسے کسی دوسرے کی زندگی سمجھ کر ضائع نہ کرو، بیکار سوچوں میں نہ پڑو، اپنی زندگی کو دوسروں کے حساب سے نہ جیو، دوسروں کی آواز سے اپنے اندر کی آواز کو نہ دبنے دو۔ آپ کے اندر کی آواز جانتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، باقی سب غیر ضروری ہے۔ بہترین خیالات کو اپنا ساتھ دیجیے اور بہترین خیالات کی تلاش میں رہیے۔ میں جب نوجوان تھا اس وقت ایک بہترین رسالہ دا ارتھ کیٹلاگ ہمارے زمانے میں بائبل ہوا کرتا تھا۔ اس رسالے کو سلیور بریڈ نامی شخص نکالا کرتا تھا جو یہاں مینو پارک سے دور نہیں ہے۔ اس نے اس رسالے کو نظم نما بنایا ہوا تھا۔ یہ 1960 کی بات ہے۔ پرسنل کمپیوٹر سے وہ پہلے بنایا جاتا تھا۔ وہ زمانے میں گوگل جیسا تھا۔ گوگل بننے سے 35 سال پہلے وہ رسالہ ایک مثالی اچھی طرح ڈیزائن رہتا تھا۔ سٹیورڈ اور اس کی ٹیم نے دا ہول ارتھ کیٹلاگ کے کئی ایشوز نکالے، اور جب انہوں نے ایشو نکالا یہ 1970 کی بات ہے، اور اس وقت میں آپ کی عمر کا تھا
आपके फाइनल इशू को कवर के पीछे एक तस्वीर थी जिसके नीचे कुछ अल्फाज थे, स्टे हैंग्री, स्टे फुलिश, भूखे रहो और बेवकूफ़ रहो। ये इनका आखिरी पैगाम था, स्टे हैंग्री, स्टे फुलिश, और मैं उसे हमेशा अपने ही लिए समझता था। अब तुम ग्रेजुएट होकर नई ज़िंदगी शुरुआत करो, मेरी आपसे यही ख्वाहिश होगी, स्टे हैंग्री, स्टे फुलिश। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस स्पीच की समझ नहीं आई तो इसको दोबारा सुने, अगर फिर भी नहीं आई तो फिर से सुने, तब तक सुने जब तक इसकी समझ ना आ जाए। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।